Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور جوڈیشل کمپلیکس جو ہے، جو عدالتیں ہیں، ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال کرنا ہے. ان میں انویسٹیگیشن اور چلان بھی چلانا ہے. اس میں بہت سارے جو آپ کے مشران ہیں، جو کہیں پہ دشمنی اور جھگڑا ہو گیا ہے تو وہاں چوکی بھی بنانی ہے. کہیں پہ پرانے کیسز ہیں وہ بھی ہم نے حل کرنے ہیں. بہت سارے کام ہیں جو کہ پولیس کے ذمے ہیں، اور آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین تھوڑا ایسے بریفلی کرتا ہوں کہ ہم الحمدللہ ہمیں اس اپنے ذمہ داری کا احساس ہے اور ہم اس کو اچھے طریقے سے ادا بھی کر رہے ہیں. میں اینی ہاؤ انشاءاللہ تو ڈھیر تھانے کے وسائل کو بڑھا دوں گا انشاءاللہ. اور ایک جو ذکر آیا تھا کہ ایک پیدل گشت ہونی چاہیے، فٹ پیٹرولنگ ہو بازار کے اندر، وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گی. اس کے لیے جو اضافی وسائل ہوں گے انشاءاللہ. اچھا انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ تو بہت سارے الزامات اٹھا کے ہمارے کندھوں پہ رکھ دیے. ہم اور بھی آپ کے باتیں سننے کو بھی تیار ہیں، اور اس کا ابھی میں ایکسپلین بھی کرتا ہوں. تو ڈھیر تھانے کی جو ہے وہ گاڑی کا مسئلہ میں نے حل کرنا ہے، اور توڑ تھانے کی وسائل اور باقی معاملات انشاءاللہ میں حل کروں گا. توڑ تھانے کے پاس زمین نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا قلعہ ہے اور بہت بڑا گاؤں ہے اور بہت بڑی آبادی کا، اور یہاں بہت امیر لوگ اور بڑے کاروباری لوگ رہتے ہیں. تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ توڑ تھانے کے لیے زمین کا بندوبست کریں. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ توڑ تھانے کے لیے زمین ایلوکیٹ کریں، تو انشاءاللہ ہم اس کو جلدی پھر آگے چل کے تھانہ جب انشاءاللہ اپنی بلڈنگ بن جائے گی تو مسائل کا حل آسان ہوگا. آپ نے ٹریفک اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایشوز ڈسکس کیے، تو میں ڈی سی صاحب آپس میں ڈسکس کر رہے تھے. انشاءاللہ کل ہی تابندہ میں ریکویسٹ ہوں کہ آپ ایک میٹنگ کال کریں. اصل میں ایک چیز دیکھیں، آپ میں سے کچھ یہاں پہ مشران آئے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ انڈر ایج ڈرائیونگ ہے، کم عمر ڈرائیوران ہیں اور رکشے والے ہیں، ریڑھی والے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. دیکھیں ہمارے لیے میں نے صرف ایک آرڈر کرنا ہے اور صبح سارے رکشے والے ہم بند کر دیں گے، لیکن آپ نے ایک سماجی توازن کا، سب نے قسطوں پہ رکشے لیے ہوئے ہیں. زیادہ تر غریب گھرانوں کے بچے ہیں جن نے شام کو 300 روپیہ بچا کے گھر میں جا کے سبزی لینے جانا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، یہ سڑک صرف امیر لوگوں کی نہیں ہے، بڑے لوگوں کی نہیں ہے، بڑی گاڑی والوں کی نہیں ہے. اب ایک ہی دن میں اگر ہم نے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک خاص پہلو میں قانون کا اندھا اطلاق اور زوردار اطلاق کرتے ہیں، تو کوئی اور پہلو ایسا نکل آتا ہے جو کہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر سوابی میں 10,000 انڈر ایج رکشے ڈرائیونگ ہو رہی ہے، تو ان سب کو اگر ہم بند کر دیں تو وہ 10,000 لڑکے کہاں جائیں گے؟ ینگ لوگ جو ہیں، یا تو ان کے آلٹرنیٹ متبادل روزگار کا سسٹم ہو، یا وہ منشیات بیچیں گے، یا شام کو چوری کریں گے، یا جرائم میں ملوث ہو جائیں گے. تو جب قانون کا اطلاق ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ مطلب بہت بڑی چیلنجز، میں مثال دوں آپ کو، سوابی میں 1-1.5 رکشوں کی گنجائش ہے اور یہاں 10,000 سے زیادہ رکشہ چلتا ہے. اب وہ جو 10,000 رکشہ چلتا ہے، ایک رکشہ ایک فیملی کے لیے روزگار لے کے جاتا ہے. ہم اینی ہاؤ اس کو ہم نے رزر روڈ پہ بھی اور ٹوپی روڈ پہ بھی ہم نے اڈوں کو جو ہے ریگولرائز کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے سلولی اینڈ گریجولی ہم جو اڈے ہیں یہاں کے ان کو ریگولرائز کرنا بڑا ضروری ہے. اور جو رکشے ہیں، اب اس میں ایک اور پرابلم ہے، اس میں ایکسائز انوالو ہے، اس میں یہ جو آپ کے قسطوں پہ دینے والے تاجر ہیں رکشوں کو، وہ جب تک مکمل پیمنٹ نہ ہو وہ اس کے کاغذات نہیں دیتے، تو بہت سارے رکشے بلا نمبر پلیٹ. اب ہم جو ہی رکشوں اور موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں، تھانے بھر جاتے ہیں. تھانے جب بھر جاتے ہیں تو وہ ایک پوری ایڈمنسٹریٹو ہمارے لیے نیوسنس بن جاتی ہے. اور حضرت باب بھی کہہ پھر آپ کی طرف سے شکایتیں آئیں گی، پولیس والے اس کو نہیں چھوڑ رہے، یہ بچوں کو حوالات میں ڈالا ہوا ہے، یہ تو غریب بچہ تھا، 5,000 اس پہ جرمانہ کر دیا، جیسے آپ بتا رہے تھے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں تو میں ابھی میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے ایک آرڈر سے یہاں پہ رکشے ختم ہو جائیں گے. لیکن رکشے ختم ہوں گے تو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ہمارا جنرلی جو انفراسٹرکچر ہے، اور ہم ایسا اس چیز کو سیکھ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈیسنٹ ہو، اچھی ہو، اور یہ گریجولی ہوگا. یہ غریب ملک ہے، یہاں پہ ایک دم سے کھڑے ہو کے باہر سے کمپنیاں آ کے انویسٹ نہیں کریں. انہی رکشوں، ریڑھوں اور انہی بسوں کو ایسا ٹھیک کرتے کرتے انشاءاللہ ہماری پبلک ٹرانسپورٹ ٹھیک ہو جائے گی. یو ٹرنز کا
میں ڈی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹریفک پولیس سے مل کے ہم اس کا سروے کر لیتے ہیں. یو ٹرنز واقعی پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی دکانوں کے سامنے, پیٹرول پمپ کے سامنے, مارکیٹوں کے سامنے یو ٹرنز بنانا چاہتے ہیں, اس پہ پرابلمز آ رہے ہیں. اس کا انشاءاللہ انبار سے جہانگیرہ روڈ, انبار جہانگیرہ روڈ جو ہے, اس کا انشاءاللہ میں کل سے ہی سروے شروع کروا کے ٹریفک انجینئرنگ والوں سے مل کے ہم انشاءاللہ اس کا ضرور حل نکالتے ہیں. ایک تو اڈے آئیڈینٹیفائی ہوں, اور اس میں آئی وڈ ریکویسٹ اے سی لاہور کہ آپ لیڈ رول لیں, اس کا پراپر سروے ہو, جہاں جہاں یو ٹرنز ہیں فیزیبل تو وہاں پہ وہ بنے. اڈے جو جہاں پہ اڈوں کی جگہ ہے ٹی ایم ایس کے ساتھ مل کے دسویں ناظرین صاحب کا اس میں آپ کا رول ہوگا کہ آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں پہ. مثال کے طور پر اگر آپ سوابی میں آتے ہیں یا تو ڈھیر میں آتے ہیں, اب پارکنگ کے مسائل ہیں. پارکنگ کے لیے اب میں ابھی عرض کرتا ہوں, آپ کو تو پولیس کے رویے سے شکایت ہے. اب پارکنگ پلازے بنے ہیں, پارکنگ انڈر گراؤنڈ نقشہ اپروو ہوا ہے, نیچے جو ہی اے سی صاحبہ جاتی ہیں پیچھے اس جو پارکنگ والی جگہ ہے وہاں پہ آپ دکان بنا دیتے ہیں. تو پارکنگ کہاں کریں بھائی؟ اب جو اپنے بچوں کے ساتھ تو ڈھیر بازار میں سبزی لینے آیا ہے, شاپنگ کرنے آیا ہے, سپاہی اس کو وہاں سے بھگا کے کدھر کرے ٹریفک والا. تو جو اس ایک بڑا گمبھیر سا مسئلہ ہے, اور جہاں جہاں ہمارے لیے گنجائش اس کو ٹھیک کرنے کی بنے گی ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ایک بھائی یہ بابو سلطان صاحب, انہوں نے پولیس سمیت, مجھ سمیت اور تمام جو یہاں پہ سرکاری افسران اور ہم سارے لوگ ہیں ان پہ بڑی جائز اور بڑی بھرپور تنقید کی. میری تو ڈھیر والے عوام سے گزارش ہے کہ ان کو بھرپور طریقے سے ووٹ دیں. اللہ تعالیٰ انہیں وزیر اعلیٰ بنائے تاکہ یہ سارے مسئلے حل کریں. اور دیکھیں بھائی, ہم چور نہیں ہیں, ہم چوروں کو پکڑنے والے ہیں, ہم خان نہیں ہیں, ہم آپ کے چوکیدار ہیں, آپ کی خدمت کرنے والے ہیں, آپ کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن پرابلم ہے آپ ہم سے اونچی آواز میں بات نہ کریں, ہم اس سے اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. ہم آپ کی بات بڑی توجہ سے, آپ ہمارے دفتروں میں آئیں, آپ کو ہم بخیر عالی کہتے ہیں, اور آپ کے بچوں کا, آپ کے بڑوں کا, آپ کے زمین اور سڑکوں کا, اس کو ہم اون کرتے ہیں, اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. اس میں پرابلم ہے. جیسے ایک میرا بھائی آیا ہوا تھا, پراچا صاحب ایک آئے تھے جنہوں نے کہا میرے اوپر غلط کیس بنایا ہے. دیکھیں, انڈیا سے آ کے یہاں پہ کوئی آئس نہیں بیچ رہا, افغانستان سے آ کے نہیں بیچ رہا, اور ایران سے آ کے بھی کوئی نہیں بیچ رہا, چین سے بھی آ کے کوئی نہیں بیچ رہا, یہاں درمیان میں ہی کوئی بیچ رہے ہوں گے. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, اس وقت بہت سارے میرے مشران کہہ رہے تھے کہ شاید پولیس نے غریب آدمی میں بڑی زیادتی کی ہوگی. اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے 3 بندے معززین اگر یہ گواہی دے دیں کہ یہ شخص جس پہ پرچہ ہوا ہے یہ منشیات فروشی نہیں کرتا تو میں ایسے پہ پرچہ کروں گا. لیکن آپ گواہی دیں, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی غربت کو اپنا دفاع نہیں بنا سکتے. جو جرم کرے گا پولیس اس کے پیچھے جائے گی, وہ چاہے غریب ہے یا امیر ہے. ابھی میں آپ کو عرض کر دوں, ہمارے ہاں اتنا بڑا پرابلم ہے آئس کا اور ہیروئن کا کہ بچوں کو لت پڑ گئی ہے. اگر میرے ذہن پہ بحیثیت آپ کا سے بڑی ذمہ داریاں یا بوجھ ہے وہ 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں پہ جو وائلنس ہے, تشدد ہے, آپ کے علم میں ہو پچھلے 10 سال میں سوابی میں 3500 قتل ہوا ہے, 3500 مرڈر ہوا ہے. پھر منشیات جو ہے اس میں منشیات جو ہے اس نوجوان نسل میں اس میں اضافہ ہوتا ہے. آئس بہت زیادہ پھیل گئی ہے, ہیروئن بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو منشیات تو ڈھیر میں بک رہی ہے یا بک رہی ہوگی, اس میں کوئی تو ڈھیری تو ہوگا نا. آپ سارے مل کے اس کے خلاف گواہی دیں. آپ ہم سے توقع کرتے ہیں تفتیش ٹھیک ہو. آپ منشیات فروش کے خلاف آج میں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کرے جس نے فی سبیل اللہ بغیر مخالفت یا دشمنی کے کہا ہو کہ میں منشیات فروش پہ پرچہ دے, میں گواہی دیتا ہوں. کبھی کسی نے دی ہے؟ میں اس کو کیسے سزا دلواؤں پھر بتائیں مجھے. ہم ایک شخص پہ 28 30 پرچے کرتے ہیں. عدالت کہتی ہے پرائیویٹ گواہ نہیں ہے, پرائیویٹ گواہ ہم ڈھونڈتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میری دشمنی بن جائے گی. لیکن میری آپ سے گزارش ہے, آپ ہم پہ اعتماد رکھیں. اگر آپ ڈی پی او اور ڈی سی کے سامنے, ماشاءاللہ میں بڑا متاثر ہوا ہوں آپ کے ووکل فن سے کہ آپ بڑا بے باک گفتگو کرتے ہیں, تو پھر آپ چھوٹے موٹے منشیات فروش سے نہ ڈریں, آپ سامنے آئیں. میں
غلط کام کرنے والے پولیس اہلکار کو وردی سے نکال کے تھانے سے نکال دوں گا. آپ بھی عہد کریں میرے ساتھ کہ یہاں پہ جو غلط کام کرنے والے ان سے گاؤں سے نکال. آپ مجھ سے حلف لیں لیکن آپ خود عہد کریں کہ منشیات فروش اور جو اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو اشتہاری گاؤں میں بیٹھتا ہے گاؤں والوں کو پتا ہوتا ہے تو آپ اس اشتہاری سے نہ ڈریں. آپ گاؤں کے امن کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ ہمیں بتائیں پولیس چھاپا نہ مارے تفتیش غلط کرے یا کسی کو رشوت لے کے غلط آدمی کو ریلیف دے تو آپ میرا گریبان پکڑیں میں آپ کو جواب دیں گا. بالکل میں جواب دوں گا لیکن بات ہم حقائق پہ کریں گے. اس لیے اصلاحی کمیٹی کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ایک صفائی کمیٹی بھی بننی چاہیے جو کہ آج کے بعد جو ایس ایچ او توڈھیر اور ڈی ایس پی صاحب اور یہاں پہ دو اور ایس ایچ او صاحبان ہیں جب بھی آپ کسی بھی منشیات فروش پہ پرچہ کریں علاقے کے مشران کو بلائیں. آپ کہیں سر آپ تسلی دیں ہمیں اگر یہ غلط پرچہ کسی پہ ہوا ہے یہ منشیات فروش نہیں ہے یہ امام مسجد ہے یہ معزز ڈاکٹر ہے یہ استاد ہے یہ بزنس مین ہے اور اس پہ غلط پرچہ ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری میری ہے. پھر وہ پرچہ میں ایسے چوکے دوں گا. لیکن اگر صحیح پرچہ دیا ہے صحیح بندے پہ پرچہ دیا ہے تو پھر آپ پولیس کے ساتھ کھڑے آپ پھر ہمارے ساتھ کھڑے آپ پھر عدالت تک ہمارے ساتھ آپ پھر اس کو مت چھپائیں. آپ اپنے دیکھیں یہاں میرے آپ کے بچوں نے بڑا ہونا ہے اسی جگہ پہ ہمارے بزرگوں کی یہاں پہ قبریں بننی ہیں یہاں پہ ہم نے رہنا ہے یہ ہمارا وطن ہے تو اس کی صفائی کے لیے اور اس کے امن کے لیے آپ رول پلے کریں. آپ پھر دیکھیں گے آپ ایک قدم ہمارے ساتھ تعاون کریں گے ہم 10 قدم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون کریں گے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے پولیس کے رویے کی آپ کی بات صحیح ہے. رویوں میں ہر جگہ پہ بہتری کی گنجائش ہے. میرے بھی رویے میں بہتری کی گنجائش ہے. پولیس کے ہر سطح پہ بہت سارے جو سرکاری ہمارے محکمے ہیں اس میں دفتروں میں رویے کی بہتری کی گنجائش ہے. لیکن میری ایک عرض سنیں میں آپ سے اگر آپ مجھے جواب دیں کہ جو جمعہ کی نماز کے یا عید کی نماز کے بعد جب آپ باہر نکل رہے ہوتے جو سپاہی بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اس کو کبھی آپ نے بھی سلام کیا ہے جب بھی کیا ہے اس کو پخیرہ لے کہا ہے گلے ملے ہیں. جو ٹریفک والا صبح 7 بجے آتا ہے اور رات کے 12 بجے واپس جاتا ہے 2.5 لاکھ گاڑیوں کا دھواں مٹی گرد اس کے ناک اور گلے میں جاتا ہے وہ بھی تو انسان ہے نا. جو جس کو 10 مہینے میں 23 گھنٹے سے 10 دن میں سے 23 گھنٹے چھٹی ملتی ہے وہ بھی تو بیچارہ کچھ کر رہا ہے. اصل میں الحمدللہ ساری چیزیں خراب نہیں ہیں. یہ انہی لوگوں کے رات کو جاگنے آپ میں یہاں پہ کھڑے ہوئے جتنے پولیس اہلکار ہیں بشمول مجھ ہم میں سے آپ ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ پوچھ لیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. ہر ایک پہ پچھلے 1 یا 2 سالوں میں ایک نہ ایک حملہ ضرور ہو چکا ہے مجھ سمیت. ہم پھر بھی آپ کی حفاظت کر رہے ہیں آپ کے لیے کھڑے ہو آپ کی چوکیداری کر رہے ہیں. آپ کے بچے الحمدللہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اپنے سکولوں میں جاتے ہیں اور خیریت سے واپس آتے ہیں الحمدللہ. آپ کی جو یہ بازار کھلے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا ٹیکس پیئر تو ڈھیر گاؤں ہے سب سے بڑا ٹیکس پیئر اس لیے ہے کہ یہاں ماشاءاللہ کاروبار ہو رہے ہیں. کاروبار اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ الحمدللہ امن ہے. امن اس لیے ہے کہ کوئی رات کو جاگ کے آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. آپ اس کو چور نہ کہیں آپ مہربانی کریں آپ اس کو عزت دیں آپ اس کا خیال رکھیں. غلط کام کر رہا ہے مجھ سے پوچھیں آپ مجھے کہیں مجھے میرا دفتر ہر وقت کھلا ہے. آپ ڈی ایس پی صاحب کو بتائیں آپ کے مشران میرے پاس ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ معززین کی پگڑی اچھالتا ہے. میں نے اپنے پولیس افسران کو یہ بات 1000 سے زیادہ مرتبہ بتائیے کہ اگر آپ کسی شریف آدمی کی پگڑی اچھالیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے میرے باپ کی پگڑی اچھالی ہے. اگر آپ کسی شریف آدمی کی عزت نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے میری بےزتی کی ہے. ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. لیکن پولیس ایک فورس ہے. ہم نے سوسائٹی میں ڈسپلن رکھنا ہوتا ہے. گاڑیوں کو اپنی ترتیب سے چلانا. یہاں پہ ایک گاڑی بھی آپ پرائیویٹ گاڑی چلائیں کوئی مجھے 1000 گاڑی میں سے ایک گاڑی مجھے ایسی بتائیں جو خود سے ٹریفک کی قوانین کی پابندی کر رہا ہو. رات میرا ایک دوست ہے اس نے مجھے کال کی کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں لندن میں نے ایک بھی ہارن کی آواز نہیں سنی. تو سوسائٹی جو ہے اپنی اصلاح پہ چلتی ہے. آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم آپ کو انفورس ڈسپلن کو سڑکوں کے اوپر بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں جرائم کو ختم کریں ڈسپلن لے کے آئیں. بالکل ہماری ذمہ داری ہے اور ہم یہ کریں گے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. میں آپ جتنی ہمارے پاس ریسورسز ہیں
اور جتنی ہماری ذمہ داری ہے میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپ کو جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک سیول ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس پہ پرچہ ہے اس میں ایک پرائیویٹ گواہ ڈالیں. آپ میں سے کتنے شخص ایسے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بشمول ملک کے کہ جس نے صرف اصلاح کے لیے کسی مجرم کے خلاف گواہی دی؟ تو کہاں سے لیں پھر گواہی؟ گواہ کہاں سے لیں؟ عدالت تو گواہ پہ دے گی پرچہ، گواہ پہ سزا دے گی. تو آپ اس پرسپیکٹو کو سمجھیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کو یہ راج کی سرکار نہیں ہے. آپ میں سے کچھ صاحب کہہ رہا تھا کہ تھانے دار خان نہ بنے. تھانے دار خان نہیں ہے، میں بڑا خان ہوں اگر فرض کرتے ہیں، لیکن میں اپنے گاؤں میں کبھی بھی وردی پہن کے نہیں گیا، بندوق اٹھا کے نہیں گیا. میں اپنی گاڑی خود چلا کے اپنے گاؤں میں جاتا ہوں. آپ میں سے جس کا بچہ بھی انشاءاللہ تھانے دار بنے گا اس کو میں سب سے بڑے تھانے میں تھانے دار لگا کے سب سے بڑا خان بناؤں گا. وہ سرکار کا، ریاست کا نمائندہ ہے، وہ خان نہیں ہے، وہ آپ کا خادم ہے. لیکن ریاست نے اس کو ایک ذمہ داری دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے. اس قوانین کے اندر وہ اختیار لکھے ہوئے ہیں، اس کے تحت اس نے ان اختیارات کا استعمال کرنا ہے. وہ کوئی اپنی ذاتی یہاں پہ خانگیری نہیں کر رہا، نہ اس کو اجازت ہے یہ کرنے کی، لیکن وہ مشر ہے. اب میں اس کا آپ کو ریزن بتاتا ہوں. میں جب بھی کسی تھانے میں ایس ایچ او لگاتا ہوں اس کو میں ایک بات کرتا ہوں، ایس ایچ او کو اپنے علاقے کا سب سے معتبر، سب سے عزت دار اور سب سے بڑا مشر ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے آپ کے فیصلے کرتا ہے، وہ آپ کے قتل مقاتل دشمنیوں پہ وہ گواہی دیتا ہے، وہ عدالت میں آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم یہ مختلف جو ہمارے پاس آپ کے بچے جو سرکاری محکموں میں نوکری کے لیے درخواستیں دیتے ہیں ان کی ویریفیکیشنز آتی ہیں، اس پہ اس کے آپ کے بچوں کے گڈ کریکٹر کی سرٹیفکیٹ پہ اس کے دستخط ہوتے ہیں کہ یہ فلاں عزت دار بندے کا بچہ ہے، اچھی فیملی سے ہے، منشیات فروش نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے. وہ آپ کی اچھائی پہ گواہی دینے والا آدمی ہے ایسے جو آپ کا، وہ اس کو معزز ہی ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں میری بات کو؟ اگر اس کو آپ عزت دیں گے، وہ درون چڑھے نہیں ہوگا، عزت دار آدمی نہیں ہوگا، مشرق نہیں ہوگا، ہلکا آدمی ہوگا، تو وہ آپ کے فیصلے کیسے کرے گا؟ وہ معاشرے کے اندر ڈسپلن کیسے قائم کرے گا؟ اس کی بات کا عدالت میں وجود کیسے ہوگا؟ تو آپ تھانے دار کو عزت دیں، آپ اپنے سپاہی کو عزت دیں، اس کو اون کریں. آپ کی مسجد کے باہر جب کھڑا ہوا تو گاڑی سے اتر کے اس کو سلام کریں. وہ بیچارہ صبح 7 بجے سے آیا ہوا ہے، اس کی 32,000 تنخواہ ہے، 20 کلو کی ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے، 6 کلو کی گن لٹکائی ہوئی ہے، اور بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ادھر پستول لٹکایا ہوا ہے. ٹارگٹ کلنگ کا بھی خطرہ ہے. پشاور ویلی میں مردان ریجن میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کلنگ پولیس کی ہوئی ہے سوابی میں ہوئی ہے. آپ کھیل میں کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے آپ ادھر گولی مارتے ہیں. اس نے اس کا بھی خیال کرنا ہے، شام کو گھر بھی جانا ہے. تو پولیس کو اور جو باقی ہمارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں اچھے لوگ ہیں، آپ ہی کے لوگ ہیں نا. آپ کے گاؤں کے ایریے میں ابھی ہم نے 80 بندے بھرتی کیے ہیں پولیس کے، تو آپ کے بچے تھے. میں نے تو بعض درزی تھے، رکشے چلانے والوں کو ہم نے سپاہی بھرتی دی ہے. اور میں ان کو جب بھی ڈال کے میں ماشاءاللہ یہ اچھے بچے ہیں، اپنے گاؤں کے لیے اچھا کرو، اپنے خاندان کے لیے اچھا کرو، اپنی زمین کے لیے اچھا کام کرو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پولیس کے جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، تو ہمارا اس دفعہ ٹارگٹ یہ ہے. میں سب کو یہاں مشران جو بیٹھے ہیں اپنا اپنا اس میں آپ کردار ادا کریں کہ ہم مرڈرز کو 1/3 کم کریں، کم از کم. 200 سے 250 مرڈر ہے ہمارا ایک سال کا، 200 سے 250 قتل، یہ بہت زیادہ ہے، آلموسٹ ڈیلی ایک مرڈر. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہم 1/3 کمی لے آئیں. اس میں 1/3 کا کمی کا مطلب یہ ہے کہ 50-60 خاندانوں کو آپ دشمنیوں سے بچائیں گے، آپ 50-60 خاندانوں کے بچوں کو یتیم بڑا ہونے سے بچائیں گے. تو اس پہ بڑی اس میں ڈی آر سی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور ہم ڈی آر سی کے جو یہاں مشران آئے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے آفس کا معاملہ جو ہے اس کو بھی ہم حل کرتے ہیں. آپ اس میں رول پلے کریں. اور اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں، یہ میں عرض کر دوں. اس میں ایک بڑی وجہ ہے اسلحے کی ایزی اویلیبلٹی. ہر ایک کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، ہر ایک کو پرمٹ کا شوق ہے. میں مذاق سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس آپ اپنے بچے کے اسکول کی داخلے کی سفارش کروانے ہیں، آپ مجھ سے کتاب کا پرمٹ لینے ہیں، آپ بندوق کا پرمٹ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے گاؤں میں بندوق اٹھا کے بھائی بندوق والے نشے سے باہر نکلے. ایک تو ہر ایک کے ہاتھ میں کسی چھوٹی موٹی بات ہوئی پسٹل اٹھا ٹک کر دیا. تو اسلحے کی حوصلہ شکنی ہے ایز اے کلچر. دیکھیں
ہم جرم سے لڑ سکتے ہیں نا. اگر کلچر میں پرابلم ہے تو اس کو ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو منشیات کا پیسہ ہے وہ جرم کا پیسہ ہے. جرم کا پیسہ جرم میں استعمال ہوتا ہے, آپ یہ ذہن میں رکھیں. اگر یہ جو پراچا صاحب آپ کے سامنے رو پیٹ کے بتا رہے تھے کہ پولیس جیل ظلم کرے دے, اگر اس کو میں چرس بیچنے کی اور ہیروئن اور اس کی بیچنے کی اجازت دے دوں, یہ آپ کے گھر غیر محفوظ ہو جائیں گے, آپ کے بچے غیر محفوظ ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو جو منشیات کا پیسہ ہے اس کو ڈسکریج کریں. جو جرم کا پیسہ ہے وہ آسانی سے آتا ہے اور جرم پہ پھر لگتا ہے, فوری لگتا ہے. اجرتیوں کی ہم بنا رہے ہیں, لسٹ بنا رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, میں نے ابھی پولیس آفیسرز کے ٹاسک کیا ہے. ہم انشاءاللہ جو ٹاپ 20-30 جو بڑے یہاں پہ نوٹوریس کرمنل ہیں, ہر ایک کو ہم مارک کر رہے ہیں, یا پیش ہوں گے یا پھر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ. ان کے ہم ضرور ان کے پیچھے پڑیں گے. اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہوگا, ہم نے ایشوز ہوں گے. مطلب میں ایک دوست میرا کہہ رہا تھا کہ پولیس میں 2-3% لوگ خراب ہوں گے. میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ. پولیس کوئی آسمان سے تو نہیں ہے نا, آپ کے بچے ہیں کھڑے ہو کے ادھر آئے ہیں, پروسیس ہے, امتحان دیا, بھرتی ہو گئے ہیں. تو پھر بھی اگر 95% تو A+ گریڈ ہے, میرے خیال سے A+ گریڈ ہے, تو آپ نے ہمیں A+ گریڈ دیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ A+ گریڈ ہمارا نہیں ہے, اب بھی ہم B+ پہ ہیں اور بہت ساری چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں, آپ اعتبار کریں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اگر سیکریسی کی کہ میں آفس میں بڑا ایزیلی ایکسیسیبل ہوں, میں PRO صاحب کو, اور یہ مجھے بڑا اچھا ایک بھائی جس نے میس کمیونیکیشن میں یہ کیا تھا, اس نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ہر تھانے کا اپنا واٹس ایپ نمبر ہو. وہ انشاءاللہ کل سے لیاقت کی بڑی اچھی تجویز سامنے آئی ہے. کل سے واٹس ایپ نمبر ہر تھانے کا اس کا لے کے اور اس کو آپ سوشل میڈیا پہ ہم پبلسائز کر دیں گے. آپ کی جو بھی شکایت ہو آپ انونیمسلی آپ میں بھیجیں, آپ ڈائریکٹ مجھے بھیجیں. آپ کو اگر یہ خوف ہے کہ تھانے سے یا ادھر ادھر سے کوئی بات لیک ہو جائے گی, آپ مجھے بتائیں, آپ کی بات انشاءاللہ قیامت والے دن تک بھی لیک نہیں ہوگی. آپ کی جو پرہیز ہے اب ہم ایک بات کریں, لیکن اعتبار بھی کریں اور تعاون بھی کریں ہمارے ساتھ. میں مثال دیتا ہوں, اگر یہ جو گاؤں اور محلہ ہے یہاں پہ 4 سپاہی اپنے SHO کے ساتھ آ جائیں اور ایک منشیات فروش کو پکڑنا چاہیں یا چور کو پکڑ سکتے ہیں اگر آپ تعاون نہ کریں. وہ ادھر سے بھاگے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, ادھر جائے گا, اس سے ادھر سے ہوتا ہوا ٹینکی کے پیچھے سے نکل جائے گا. پھر آپ پولیس اگر ہارڈ چیز پرسوٹ کرے گی تو ساتھ والے گھر میں پردہ ہے, اس کی خواتین باہر آ رہی ہیں, میری ماں نماز پڑھ رہی ہے, بزرگ مسجد کے لیے جا رہے ہیں, تو ان کی بے رحمتی ہم نہیں کرنا چاہتے, اس لیے لیکن اگر آپ لوگ نشاندہی کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس کو پکڑنے کے لیے. تو آپ اچھے لوگ ہیں, عزتدار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زمین پر, آپ کے گاؤں میں, یہ ہمارا بھی گاؤں ہے, یہاں پہ امن اور خوشحالی لے ہے تاکہ ہم سب کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی ہم نے آپ کے مسائل جو ہیں ہم نے کچھ نوٹ کیے ہیں, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ سے ہم سیکھ کے جاتے ہیں. یہ اچھی بات دوستوں نے کی ہے. کھلی کچہری کا مقصد یہ ہے, ہاں ایک سیکنڈ جسٹ, وہ آپ نے اچھی بات یہ کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کا پراپر فالو اپ ہو. دیکھیں آپ اگر آج مجھے کوئی بات کہہ کے گئے ہیں اور میں آپ کو کہہ کے ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, تو میں جب قبولی کے دفعہ آؤں گا میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے سر جھکا کھڑا ہوں, بلکہ میں جاتے ہی ہم انشاءاللہ, میں اور ہماری عادت ہے DC صاحب اور میں جب بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کھلی کچہری کرتے ہیں اس کے پراپر نوٹس بنتے ہیں, اور میں نے اپنی پرسنل ڈائری میں آپ کے مسائل کی جو نوٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کا پراپر فالو اپ ہوتا ہے ہر ایشو کا. اور کرایہ والا جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے, یہ ابھی جو ہمارے پاس شکایات آ رہی ہیں سب سے زیادہ وہ میرے خیال میں یہ ٹرانسپورٹ اور اس کی ہیں, کرایوں کی ہیں. سوابی میں تو میں ڈی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی, وہاں پہ ٹرانسپورٹر حضرات اور باقیوں کا ہم نے وہ کر دیا ہے کچھ انفارمل سی ارینجمنٹ. تو آئی ووڈ ریکویسٹ تبین ایک میٹنگ کال کرو کرایہ والوں کا, دین آپ ایک مرتبہ ڈیسائیڈ کر دیں گے تو پھر پولیس اس کو امپلیمنٹ کرے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.